پاکستان میں خوب یہ تو وہ خبریں ہوتی ہیں نا، ملال ہوتا ہے انسان کو، ناگوار خبریں، پریشان کن خبریں، مایوس کن خبریں، اس طرح کی اکثر یہی رہتی ہیں. لیکن آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی اعلیٰ خبر پاکستان کی، وہ بھی زیر باس لاتے ہیں. خبر تو سب کے پاس ہے لیکن اس پہلو سے اس کو دیکھا نہیں گیا. واقعاً یعنی شاید پوری دنیا میں ہی ایک لحاظ سے یہ ممتاز خبر ہے پاکستانیوں کی، اور وہ ہے سیالکوٹ سے. سیالکوٹ میں اہلیان سیالکوٹ نے، خود سیالکوٹ کے رہنے والے تاجروں نے خود سے ایک بنا کے، تنظیم بنا کے یا ایک الائنس بنا کے اپنا ایئرپورٹ بنوایا، حکومت سے مدد لیے بغیر، قرضہ لیے بغیر. دوسرے ملکوں سے مدد نہیں لی، حکومت پاکستان سے مدد نہیں لی، خود جمع ہوئے. تقریباً جیسا کہ خبروں میں آیا ہے 2000 کے لگ بھگ تاجر سیالکوٹ کے اندر ہیں جنہوں نے، یہ ایئرپورٹ عرصے سے بنا ہوا ہے، کئی سالوں سے بنا ہوا ہے، انہوں نے خود بنایا ہے. اور 2 روز پہلے انہوں نے اپنی جہاز ران کمپنی بھی بنا کے 3 جہاز، ہوائی جہاز خرید کے، اور اپنی ایئر لائن سیال ایئر لائن کا بھی آغاز کر دیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ ربن کاٹی ہے جا کے سیالکوٹ میں. خوب یہ ایک اتنا اعلیٰ کام ہے پاکستان کے اندر جس کی اگر حقیقت جانے تو بہت بڑی ایک خبر ہے ملت پاکستان کے اندر، قوم پاکستان کے اندر. امید کی ایک کرن ہے، ایک سمجھیں کہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت نئی چیز سامنے آئی ہے. سیالکوٹ صنعتی شہر ہے، چند صنعتیں وہاں، کھیل کی صنعت وہاں سب سے زیادہ ہے، چمڑے کی صنعت ہے، اور سرجری آلات جو آپریشن میں کینچیاں چھریاں بنتی ہیں. یہ 3-4 چیزیں دنیا بھر کی مشہور اور اعلیٰ سٹینڈرڈ کی سیالکوٹ میں بنتی ہیں. چھوٹا سا شہر ہے سیالکوٹ، کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے، لیکن اس کا ایک نام ہے دنیا میں پہچان ہے سیالکوٹ کی. کھیلوں کی گیندیں بناتے ہیں اور کھیلوں کا سامان بناتے ہیں، اور اسی طرح چمڑے کا سامان بناتے ہیں اور سرجری کا. اب اور بھی صنعتیں ہو گئی ہوں گی. ان لوگوں نے اپنے شہر کو پہلے خود عرصے سے آنا جانا سیالکوٹ تبلیغ کے لیے رہتا تھا، تو باقی سارا ملک جب ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا سیالکوٹ کی سڑکیں بہت اچھی تھیں. تعجب سے ہم پوچھتے تھے کہ یہاں حکومت زیادہ توجہ کر رہی ہے باقی نہیں، تو انہوں نے کہا یہ حکومت نہیں بنا رہی، یہ سیالکوٹ کے لوگ خود بنا رہے ہیں. تاجر انہوں نے ایک طریقہ کار رکھا ہوا، فنڈ رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے شہر کو خود سنوار رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ایئرپورٹ بنایا، اور ایئرپورٹ کے بعد اب اپنی ایئر لائن بنا لی ہے. جبکہ سیالکوٹ سے زیادہ امیر ہے لاہور. سیالکوٹ کے سارے تاجر مل کر ان کا سرمایہ لاہور کے 10 تاجروں کے برابر نہیں ہوگا. لاہور میں اتنے بڑے تاجر ہیں. اور لاہور سے بھی زیادہ امیر شہر کراچی ہے کہ کراچی لاہور بھر کے تاجروں کے سرمایہ اکٹھا کریں تو کراچی کے 10 تاجروں کے برابر نہیں ہوگا. یہ پاکستان کے اندر تناسب ہے امارت، ثروت، دولت کے لحاظ سے. سیالکوٹ میں جس چیز نے ان لوگوں کو اکسایا، سمجھایا، توجہ کی، جو پوری پاکستانی قوم کے لیے ضروری ہے، یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مشعل ہے، جلائی ہے، شمع ہے. اس کو دیکھ کر پورا پاکستان اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے. ان لوگوں نے 2000 لوگوں نے خود ایک کاروباری کمپنی بنائی ہے، اور اس کاروباری کمپنی کے عنوان سے، چونکہ کاروباری ہیں خود، ان کو اپنا سامان دنیا پوری میں بھیجنا ہے، ایکسپورٹ کرنا ہے، اور دنیا سے انہوں نے اپنی ضرورت کا سامان، خام مال دنیا سے لانا ہے اپنے صنعتوں کے لیے، اور صنعتوں کی پیداوار اور پروڈکٹ
پوری دنیا میں انہوں نے بیچنے ہیں اور بھیجنے ہیں. ان کی اپنی بنیادی ضرورت تھی یہ ایئرپورٹ اور ایئر لائن, اور آگے جاری ہے یہ سفر. نہ انہوں نے کوئی شاید نشر کیا ہے آگے کیا کرنا چاہتے ہیں, نہ مجھے معلوم ہے, لیکن ان کے ان اقدامات سے مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے اس شہر کے تاجر بہت کچھ کرنے والے ہیں اپنے شہر کی ترقی کے لیے اور اپنی تجارت اور اپنے سرمائے کی خاطر. ان کا جو عالیشان کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے خالصتاً کاروباری ذہن سے یہ پروجیکٹ بنائے ہیں جس سے ان کو اپنا نفع بڑھے گا, ان تاجروں کا اپنا سرمایہ بڑھے گا, لیکن اس طرح سے سرمایہ انویسٹ کیا کہ شہر بھی بن رہا ہے, ملک کی بھی ترقی ہو رہی ہے, قوم کی بھی ترقی ہو رہی ہے, لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, سہولت بھی مل رہی ہے. تاجروں نے اپنی ذات کے لیے یا اپنے نفع کے لیے بنایا, لیکن پورے سیالکوٹ, گجرانوالہ, گجرات, ان سب کو لاہور ایئرپورٹ بھی دور پڑتا ہے, اسلام آباد ایئرپورٹ بھی دور پڑتا ہے. سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ انہوں نے بنایا تاکہ تمام عوام بھی فائدہ اٹھائیں, باقی طبقات بھی فائدہ اٹھائیں, اور یہ سب کچھ یہ ایک کاروباری پروجیکٹ ہے. ایئرپورٹ ظاہر نہ مفت میں, وہاں بندہ بھی اگر جاتا ہے تو ٹیکس دے کے جاتا ہے, یعنی مفت میں وہاں بندہ بھی داخل نہیں ہو سکتا. جب آپ ٹکٹ کٹواتے ہیں تو اس میں ایئرپورٹ ٹیکس بیچ میں کاٹ لیا جاتا ہے, اور ایئرپورٹ ٹیکس ایک نہیں ہوتا, پارکنگ کا ٹیکس الگ ہوتا ہے, وہاں چھاؤں کا ٹیکس الگ ہوتا ہے, بجلی کا الگ ہے, لائٹ کا الگ ہے, جو ایئرپورٹ پہ سہولتیں ہیں وہ ہر ایک کا ٹیکس ہوتا ہے. ایک دفعہ کوئی کام پھنس گیا تھا ایئرپورٹ پر, پاکستان میں نہیں باہر, تو انہوں نے کسٹم ڈیوٹی لگا دی. تو جا کر وہ کسٹم والے سے میں نے کہا کہ یہ تو آپ ناانصافی کر رہے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ ایئرپورٹ پہ جو بندہ آتا ہے یا چیز آتی ہے اس کے اوپر 32 ٹیکس لگتے ہیں, 32 ٹیکس ہیں ایئرپورٹ میں. تو انہوں نے بتایا کہ جو ریڑھی ہے, جو ریڑھی آپ کا سامان اٹھاتی ہے وہ بھی اس کا بھی ٹیکس ہے, جو ریڑھی کھینچتا ہے اس کا بھی ٹیکس ہے, جہاز کے ٹائر کا الگ ٹیکس ہے, جو بس آپ کو اٹھا کے ٹرمینل میں لاتی ہے اس کا الگ ٹیکس ہے, جو پانی وہاں رکھا ہوا ہے اس کا الگ ٹیکس ہے, جو ہیٹر وہاں چل رہا ہے اس کا الگ ٹیکس ہے, اے سی وہاں چل رہا ہے اس کا الگ ٹیکس ہے. اس نے سارا نکال کے بتایا کہ یہ 32 ٹیکس ہیں آپ نے ادا کرنے ہیں یہ سارے. اور ظاہر ہے ہر ایئرپورٹ میں دنیا میں ایسے ٹیکس اپنی جیب سے تو نہیں چلا رہے, آپ لوگوں سے ہی لے کر آپ کو سہولت دی ہوئی ہے اور چلاتے ہیں. سرمایہ دار کا سرمایہ بھی بن رہا ہے, منافع بھی حاصل کر رہا ہے, اور ملک کے لیے ایک اثاثہ بھی بن گیا ہے. شہر کے لیے کتنی بڑی سہولت بن گئی ہے, شہر کا درجہ کتنا بلند ہو گیا ہے. یعنی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جس شہر میں ہو وہ شہری کیٹیگری میں دنیا میں الگ مقام میں درج کیا جاتا ہے. اب فیصل آباد یقیناً سیالکوٹ سے زیادہ امیر شہر ہے, اور فیصل آباد میں جتنی مکھیاں ہیں اتنی پورے برے صغیر میں نہیں ہیں, جتنی گندگی فیصل آباد کے اندر ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ایسا کریں, اپنے شہر کو صاف ستھرا. حکومت سے مطالبے کرتے ہیں, دھرنے دیتے ہیں, فلاں کرے. امیر ثروت مند لوگ حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت ہمارے لیے یہ کرے. ایران میں ہم تھے تو وہاں ایرانی لوگوں کا ایک مزاج بنا ہوا ہے, انقلاب کے بعد یہ زیادہ لاڈلے ہو گئے ہیں ایرانی. اور وہ یہ کہ ایرانی جب بالغ ہوتا ہے لڑکی لڑکا تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے, یا اس کے ماں باپ کے ذہن میں, کہ حکومت نے اس کی شادی کروانی ہے. اگر شادی نہیں ہو رہی تو وہ حکومت کو کوستا رہتا ہے کہ یہ حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی. امام جمعہ قم کے مرحوم ہو گئے, اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے, آیت اللہ امینی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بڑا خوبصورت خطبہ دیتے تھے. تو وہ ہر جمعے کے خطبے میں حکومت کو یہ کہتے تھے کہ خدا کے واسطے ان جوانوں کی شادیاں کراؤ. ہم حیران ہوتے تھے کہ حکومت شادیاں کرائے, ماں باپ کیوں نہیں کراتے, یہ خود کیوں نہیں کرتے. یہ تو اپنے کرنے کا کام ہے کہ خود کرو شادیاں, ماں باپ کو کہو جا کر. وہ حکومت کو کہتے تھے مولانا کہ حکومت شادیاں نہیں کروا رہی. حکومت کی نالائکی میں سے ایک یہ رکھا ہوا تھا کہ اتنے جوان غیر شادی شدہ کما رہے ہیں اور پھر ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. میں نے کہا پاکستان میں تو شادیاں خود کرتے ہیں لوگ, حکومت کسی کی شادی نہیں کرواتی, بلکہ حکومت تو شادیوں پہ ٹیکس لیتی ہے. اب بعض لاڈلی قومیں ہیں
وہ سارے کام جو خود کرنے کے حکومتوں سے توقع رکھتے ہیں. سیالکوٹ والے باعزم ہیں، اس لحاظ سے باشعور بھی ہیں، بہت اعلیٰ شعور ہے. انہوں نے اس طرح سے خیرات میں نہیں دیا پیسہ کہ کمائی خود ہم اس کو لٹا دیں، بلکہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، یعنی کاروبار کیا ہے. ایسا کاروبار کیا ہے کہ جس میں ملک کی ترقی، شہر کی ترقی، عوام کی سہولت اور سرمایہ دار کے سرمایہ میں بھی اضافہ. بہت بڑا کاروبار بھی ہے. اب ایئر لائن انہوں نے بنائی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مفت میں تو نہیں، داتا صاحب کے نام پر تو نہیں دیں گے ٹکٹ کے، جو بھی آتا ہے داتا صاحب کا نام لیتا ہے اس کو ٹکٹ دے دیں گے، اس کو پیسے لیں گے ٹکٹوں سے، پروفٹ کمائیں گے. پہلے ایئر لائنیں بنتی تھیں، وہ ایئر لائنیں ذاتی تھیں. ایک پی آئی اے گورنمنٹ کی تھی جو تباہ کر دی گئی ہے. ایئر بلیو ایئر لائن ہے پاکستان کے اندر، بہت ساری بن کے تباہ ہو گئیں، بہت ساری کامیاب ہو گئی ہیں. ایئر بلیو ایک سیاستدان کی ہے، یہی شاید خاقان عباسی صاحب ہیں، ان کی ہے یہ، اور یہ اس سے پیسے کما رہے ہیں. کروڑوں ڈالر ان کی، اگر روزانہ نہ کہوں تو ماہانہ ان کی آمدن ہے. ایئر لائن میں اتنا سرمایہ ہے. سڑکیں بنانا اور شاہراہیں بنانا، ایسی چیزیں بنانا جن میں پیسہ لگاؤ تو پیسہ واپس بھی آتا ہے اور ساتھ ملک و قوم ترقی بھی کرتی ہے. اس لحاظ سے قابل تحسین ہے یہ سیالکوٹ کے ان لوگوں کا قدم. اور کل میں نے اخبار میں ان کے متعلق ایک آرٹیکل پڑھا، اس میں ایک لکھا ہوا تھا، ایک کمزوری ان کی لکھی ہوئی تھی کہ ان کے 2000 ان کے اپنے سابقہ عہدیدار نے، یہ غالباً انٹرویو تھا اس کا، کہ 2000 لوگ ہیں جنہوں نے سرمایہ ڈال کے یہ ساری انویسٹمنٹ کی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ 2000 کمپنی کے اندر سارے ڈائریکٹر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جب کس کمپنی میں 2000 ڈائریکٹر ہوں تو اس کمپنی میں خطرات زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ظاہر ہے اگر یہ کمزوری ہے تو اس کو دور کر لیں. اتنے ڈائریکٹر ایک کمپنی میں نظر لگ جائے گی. ڈائریکٹر 4-5 ہی رکھو، باقیوں کو شیئر ہولڈرز کے طور پر رکھو، اور یہ سیالکوٹ نمونہ بن جائے باقی شہروں کے لیے. گوجرانوالا امیر شہر ہے، بہت بڑے بڑے. ابھی ایک امیر نے گوجرانوالا میں شادی کی ہے اپنے بیٹے کی، اور اس کی شادی میں کیٹرنگ والے کو میرے خیال میں انہوں نے کتنا 10 کروڑ کے کتنا کیٹرنگ کا خرچہ آیا وہاں پر. مولانا جنہوں نے نکاح پڑھا انہیں 10 لاکھ روپیہ نکاح کی فیس دی انہوں نے، اور جو ناچا آ کے اس کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا. تو ایک اربوں روپیہ ایک شادی پہ خرچ کر دیا گوجرانوالا کے ایک امیر نے. یہ ٹائلیں بناتے ہیں جو ایک امیر شخص نے اربوں روپیہ بیٹے کی شادی پہ اڑا دیا. اور سیالکوٹ میں شادیاں انہوں نے معمولی کی ہیں لیکن ایئرپورٹ بنا دیا. امید ہے کہ گوجرانوالا سیالکوٹ کے قریب ہے، وہاں بھی یہ شعور پیدا ہو، اپنے ملک کو خود بنائیں. یہ بات بہت پر امید ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ اگر ہماری قوم یہ جذبہ پیدا کر لے، یہ شعور پیدا کر لے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. انہوں نے کسی نہ IMF سے مانگا، نہ FATF میں پھنسے، نہ ورلڈ بینک سے، نہ اربوں سے، نہ غیر اربوں سے، کہیں سے گدائی نہیں کی. خود محنت کر کے پیسے کما کے اپنے ہی شہر کو آباد کرنے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. سیالکوٹ میں یعنی یہ جذبہ، یہ ایک شعور ہے. ظاہر ہے فرد میں نہیں ہوتا، کسی ایک نے یہ شعور دیا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے اور ان کے اس کام کو خدا محفوظ رکھے آفات سے، اور اسی طرح یہ اپنے شہر کو اور ملک کو ترقی دیتے رہیں. یعنی یوں نہ سمجھے کہ یہ سیالکوٹ کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ میں ایئر لائن بنی ہے، یہ پاکستان کی ترقی کا ایک قدم اٹھایا ہے. ایئرپورٹ بنا ہے، پاکستان کی ترقی کا ایک قدم اٹھایا ہے. یوں نہ سمجھے کہ یہ سیالکوٹ والوں کا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب پاکستان ہمارا ہے تو پاکستان کے لیے کوئی بھی اگر قدم اٹھاتا ہے تو ہمیں تحسین تو کم از کم حق بنتا ہے، قدردانی کی اس کی کریں کہ یہ کام کریں اور دوسرے بھی سیکھیں ان سے. کراچی والوں میں اگر اس کا آدھا شعور بھی آ جائے تو کراچی دنیا کا سب سے بہترین شہر بن سکتا ہے. اور یہ سہولتیں کراچی میں، کراچی کی سڑکیں سب سے، لاہور کا سب سے جو گندا علاقہ ہے کراچی کا ڈیفنس اس کے برابر ہے، کچرے سے بھرا ہوا. ابھی پچھلے دنوں سیلاب آیا تو ڈیفنس والے ڈوبے ہوئے تھے سارے، ان کے گھروں میں گندا پانی گھسا ہوا ہے اور ان کے سارا زندگی مفلوج ہو گئی. ڈیفنس سوسائٹی جس میں ہر گھر میں اربوں پتی انسان رہتا ہے.
डिफेंस के हर घर का रहायशी अरबों रुपए का मालिक है, अरबों रुपए उसकी जायदादें प्रॉपर्टी है, लेकिन डिफेंस सोसाइटी की हालत देखो क्या है। कुछ खुद भी करो, हुकूमत के ऊपर सारा डाल के रखोगे, शादियां भी तुम्हारी कराए और फिर बाकी भी कराए, हुकूमत को बैतुल माल। लूटना छोड़ो, बनाना शुरू करो। सियालकोटियों ने मुल्क लूटा नहीं है बल्कि अपनी जेब से मुल्क बनाने का आज़म किया है। ये सबक है तमाम मिल्लत के लिए। चूंकि इनके पास भी कमी किसी चीज़ की नहीं है, हर चीज़ है, लेकिन इनके पास बना हुआ कुछ भी नहीं है। अगर ये भी जमा हो और जमा होके ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं, ये भी सब कुछ बना सकते हैं। यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, न कि हुकूमत के आगे हाथ फैला के, दुनिया के आगे गदाई करके, अरबों से गदाई करके, अमरीकियों से गदाई करके, यूरोपियों से गदाई करके कुछ ना बनाएं। गदाई करके मस्जिद बनाओगे, वो मस्जिद में नमाज भी मशकूकी है आपकी। वो मस्जिद जो खुद बनाओ, आपके पास कमी नहीं है किसी चीज़ की। अपने हाथों से अपना मुल्क बनाओ, अस्पताल बनाओ, यूनिवर्सिटियां बनाओ, और कारोबार के लिए, इस नस्ल हाजिर के लिए, इनके मजीद मुस्तकबिल के लिए सोसाइटियां बनाओ। हर चीज़ बना सकते हो आप। सिर्फ शऊर की बात है कि अगर शऊर आ जाए लोगों के अंदर, वो अपने हाथों से सब कुछ बना सकते हैं। अब शहरी भी यही काम करें, सरमायादार। 2000 सियालकोट में 2000 तो नहीं है, लाखों में हैं लोग, लेकिन उन लाखों में 2000 के अंदर ये एहसास आया है। वो 2000 के अंदर भी चंद एक ने ये एहसास पैदा किया, बाकी अपने मफाद और मुनाफे के लिए उनके साथ शामिल हुए हैं। खूब यही तरीका अपना कर इस मुल्क को आबाद किया जा सकता है। और शियों में भी सबसे जो एक और लाड प्यार में सबसे लाडले हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के हैं। वो बिल्कुल ही अपनी जेब खर्ची भी हुकूमत से मांगते हैं कि हमें नस्वार के पैसे भी हुकूमत दे। अगर ये गिलगित बल्तिस्तान वाले अपने हाथों से अपना शहर, अपना सूबा बनाए, अपना शहर, अपना मुल्क बनाए, वो मुल्क जिस पे कब्जा हो रहा है, वो शहर जिस पे कब्जा हो रहा है, वो सरजमीन जिस पे कब्जा हो रहा है, ये अगर खुद हिम्मत करें, सरमाया भी अपना और मेहनत भी अपनी और कोशिश भी अपनी, तो ये सियालकोट को रोल मॉडल बनाए अपना। वाकई सियालकोट उसने अपना मकाम रोल मॉडल वाला पैदा कर लिया है ये चंद कदम उठाकर। मुझे उनके काम से लगता है कि ये आगे बड़े काम करने जाएंगे और करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। हम उनके लिए दुआ करते हैं इंशाअल्लाह।